ہوں یقیناً آپ نے زندگی بھر نہیں سنی ہوگی، کیونکہ سنائے گا تو انشاءاللہ وہی کہ جس نے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہوگا۔ کیسٹیں سن کر کوئی بھی آپ کو ایسی حدیثیں نہیں سنائے گا انشاءاللہ۔ صدقہ فقیہ اعظم کا جہاں پہ میں بیٹھ کر پڑھ کے آیا ہوں، جو انہوں نے پڑھایا انشاءاللہ وہ آپ کو سناؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، یہ آپ کی کتاب ہے، مایا ناز تصنیف ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، کمال کے عالم گزرے ہیں، اور بخاری مسلم تو بڑی بات کی ہے، یہ ان سب سے پہلے کے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عربی کی کتاب میرے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا روایت کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور رضوی چینل لوہردگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کرتے ہیں سریہ کے حوالے سے، یہ جب میں نے پچھلے جمعہ میں سریہ کی حدیث بیان کی تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ حضور نے سریہ کے حوالے سے کیا کیا بیان کیا ہے، تو حضور کے کئی ارشادات مجھے ملے، ان میں سے ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث دو الفاظ سے، مختلف الفاظ سے منقول ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے، اس کے اندر ایک لفظ نبی پاک علیہ السلام نے نجم کا بولا ہے، ستارے کا، نجم کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ منقول ہے۔ دوسری کتابوں کے اندر واضح طور پر لفظ سریہ کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس کے اندر بھی نجم کا لفظ بولا ہے جس کا معنی ہے ستارہ۔ آپ نے صرف اتنا لفظ اس کے اندر جو منقول ہے، لیکن دوسری کتب کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں ان کے اندر واضح حضور نے سریہ کا لفظ بولا ہے۔ اب آئیے حدیث کیا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں حدثنا عبد اللہ، کہ یہ حدیث جو میں لکھ رہا ہوں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، پکی بات کر رہا ہوں کہ یہ روایت مجھے حضرت عبداللہ نے بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ سے پوچھا آپ کو کس نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے روایت بیان کی ہے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تمہیں کس نے بتائی ہے، کہتے ہیں مجھے سچے نبی نے ارشاد فرمائی ہے۔ وہ حدیث ہے کیا، آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهد الا رفعت عنهم او خفت۔ اے لوگوں یاد رکھنا، جب سریہ ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوگا، جب سریہ ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوگا تو اس وقت زمین کے اوپر جتنی بلائیں ہوں گی، جتنی مصیبتیں ہوں گی، جتنی پریشانیاں ہوں گی، یا تو اللہ ان سب کو ختم فرما دے گا یا ان کو آہستہ آہستہ تخفیف فرما دے گا۔ آج موجودہ وبائیں ہیں کہ نہیں کرونا کی، حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا جب بھی کوئی بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، فرمایا صبح کے وقت جب ستارہ طلوع ہوگا سریہ والا تو اس وقت اس کے طلوع ہونے کی نشانی اللہ نے یہ رکھی ہوگی، جب طلوع ہوگا تو اللہ اس کے طلوع ہونے کی وجہ سے یا تو بیماریاں بالکل ختم کر دے گا یا ان کا زور توڑ دے گا، وہ بالکل تھوڑی تھوڑی رہ جائیں گی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، حضور نے تو ارشاد فرما دیا کہ سریہ ستارہ جب طلوع ہوگا تو بیماریاں ختم ہوگی۔ اب ہم پوچھتے ہیں محدثین سے، مفسرین سے کہ ذرا یہ بھی بتاؤ نا کہ یہ سریہ ستارہ طلوع ہوتا کب ہے؟ اب آئیے یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے فیوز الرحمان، اس کا ترجمے کا نام ہے، اصل کتاب ہے تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان۔ اس کے اندر آپ نے کیا لکھا ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر جو کتاب ہے یہ تقریباً 6، 7 اور 8، یہ 6واں، 7واں اور 8واں پارہ اس کی تفسیر اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 291 کے اوپر یہی حدیث مبارکہ آپ نے یہاں پہ نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح کے وقت کہکشاں کا ستارہ، کہکشاں کا ستارہ طلوع ہوگا، آپ کو پتا ہے کہکشاں اسی کو کہتے ہیں سریہ ستارے کو، جب صبح کے وقت کہکشاں کا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو آسمانی آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث آپ نے یہاں پہ نقل کی ہے تفسیر روح البیان کے اندر، اصل کتاب بھی میرے پاس پڑھی ہے، اردو میں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ اگر کوئی پڑھنے کا شوقین ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ میں پڑھی لکھی بات بیان کر رہا ہوں۔ اب
اب یہاں پہ مفسر صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ستارہ طلوع کب ہوتا ہے. آپ نے شاہ فرمایا کہ یہ 3 مہینے طلوع رہتا ہے اور اس کے بعد پھر ایسا ایسا غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ طلوع ہوتا کب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ساری بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں گویا مئی کی 12 تاریخ کے بعد یہ کہکشاں صبح کے وقت طلوع ہونا شروع ہو جاتی ہے. مئی کا مہینہ اس کی 12 تاریخ کے جب آتی ہے تو 12 تاریخ کو صبح کے وقت یہ کہکشاں طلوع ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ اس کے بعد کون سا ہے؟ بس مئی کی 12 تاریخ آنے کی دیر ہے. جیسے انشاءاللہ یہ ستارے طلوع ہوں گے میرے مصطفیٰ نے خوشخبریاں عطا فرما دی. کورونا سے ڈرنا نہیں, اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دے گا. ادھر سے رمضان کی رحمتیں آ رہی ہوگی, ادھر سے کہکشاں طلوع ہو رہا ہوگا, ادھر سے اللہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہوگا, بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی. یہ کیسے میرے سچے نبی, کیسے میرے سچے نبی ہیں, کیا کیا خوشخبریاں پہلے عطا فرما گئے ہیں. لیکن کوئی پڑھے تو صحیح نا, کوئی پڑھے تو حضور نے بڑا کچھ ارشاد فرمایا ہے. اگر نہ پڑھے تو پھر تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ حضور کو کیا پتا تھا, نعوذ باللہ.